محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم پچھلے جو بحث ہے ہماری یا جو لیکچر ہے یا جو بات چیت تھی اس میں ہم جو انسانی جسم میں مختلف اشیاء کو داخل کر کے جن میں جڑی بوٹوں سے تعلق رکھنے والی، جن میں مختلف زہر، جن میں مختلف منرلز، اسی طرح مختلف جانور، اسی طرح نوزوڈز اور سارکوڈز یعنی بیماریوں سے پیدا شدہ جراثیم وغیرہ کو انسانی جسم میں داخل کر کے اس کی آزمائش کرتے تھے کہ یہ چیزیں جب انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں تو کون کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کی ضرورت کیوں پڑی وہ پچھلی دفعہ ہم نے بحث میں کر دی۔ ہم نے بحث میں یہ بات شامل تھی کہ دراصل ہومیوپیتھی ہے یہی ہے کہ جب بھی کوئی انسانی جسم میں چیز داخل ہوتی ہے تو وہ جو علامات پیدا کرتی ہے وہ علامات اسی چیز کی، اسی ہی عنصر، اسی ہی مرکب، اسی جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہوگی، لیکن منیمم کم سے کم بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کی جائیں گی۔ تو جو پہلا قانون ہومیوپیتھی کا بنا وہ یا پرنسپل جس کو کہیں گے وہ ادویات کی آزمائش یعنی ڈرگ پروونگ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے ہومیوپیتھی۔ آگے چل کے ہم اس کے جو بیسک 4 اصول ہیں ان کے اوپر بحث کریں گے، لیکن جس طرح ہم چل رہے ہیں بات چیت کرتے ہوئے تو قدرتی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہانیمن نے اپنے دوست جو تھے لوگ، اپنے شاگرد ان کو بھی اکٹھا کیا اور اپنے آپ پر بھی اس نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ کھا کر وہ علامات جو پیدا ہوئیں انہیں نوٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ علامات مریضوں کے جو بیانات تھے، جو احساسات، جو محسوسات، سنسیشنز، جو کچھ وہ بتاتے تھے، اور آبزرور جو کہ اس وقت پروورز کے اوپر مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے وہ ان کو لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح وہ جو دعا ہے یا وہ جو چیز استعمال کرائے گی اس کو جو ہے وہ ایک ریٹن فارم میں، لکھنے کے فارم میں ایک چیز تیار ہو جاتی تھی۔ تو گویا یہ جو کچھ تجربہ کیا گیا، جو مشاہدہ کیا گیا، جو چیز اس سے حاصل ہوئی علامات کی شکل میں، اس کو ہم لوگ ہومیوپیتھک میڈیسن کہتے ہیں۔ تو مختلف جو میڈیسنز پروو کی گئیں مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگوں میں، بزرگوں پہ، بوڑھوں پہ یعنی جوانوں پہ، مختلف عمر کے لوگوں پر جو آزمائی گئیں، تو جو حاصل ہوئیں ادویات، جو علامات جن میں موجود ہیں، ان کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم مٹیریا میڈیکا کہتے ہیں۔ یعنی ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا جو ہے اس میں جو ادویات شامل کی گئی ہیں وہ آزمائش شدہ ہیں زندہ انسانوں پہ۔ تو یہ تو ہوگی ہماری پہلا قانون۔ آپ جب بھی پوچھا جائے گا یہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے انسان کو، بڑی سمجھ ہونی چاہیے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو چیز آزمائش جس کی کر لی گئی، خواہ وہ اکائی میں ہے، ایک چیز ہے، 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، جتنے بھی ہیں، جس طرح ان کی آزمائش کی گئی ہے اسی فارم میں، اسی نسبت سے جب ہم لیں گے اور جب وہ پروو ہو جائیں گی تو وہ ایک دوا کہلائے گی، یعنی کہ سنگل ریمیڈی کرائے گی۔ تو لہٰذا جو ادویات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، پروو ہو چکی ہیں، وہ سنگل ریمیڈی ہیں، خواہ وہ
یہ منفرد ہیں یا مرکب ہیں آزمائش سے پہلے. جس طرح کے مثال اکثر دی جاتی کلکیریا کے غار، فیرم فاس، اسی طرح کلکیریا فاس، یا مختلف اسی طرح آپ کا جو آرسینک آئوڈائڈ، یا جس طرح ہم بات کرتے ہیں. تو یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ پہلے جو تھے یہ 2-3 تھے، لیکن بعد میں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادویہ ہم پروو کر لیتے ہیں تو وہ ایک دوا کہلائے گی منفرد. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سنگل ریمیڈی ہے. اور باتوں باتوں میں یہ پتہ چلا کہ ہم آزمائش شدہ ادویات استعمال کرتے ہیں، پرووڈ ریمیڈی استعمال کرتے ہیں، اور سنگل ریمیڈی استعمال کرتے ہیں. یہ جو میڈیسن بن گئی پروو ہونے کے بعد وہ کتنی ہے؟ سنگل. تو لہٰذا ہم اپنی پریکٹس میں جب بھی کوئی مریض آئے گا ہمارے پاس، اس کی علامات جس میڈیسن سے جو ہم نے پروو کی ہوئی ہے جس سے بھی ملیں گے تو وہ ادویہ ہم دیں گے جو کہ ایک ہوگی. لہٰذا اب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا جو دوسرا بڑا قانون ہے ہومیوپیتھی کا، جو دوسرا جو پرنسپل ہے ہومیوپیتھی کا، وہ ہے سنگل ریمیڈی، منفرد ایک وقت میں ایک دوا. یعنی کہ ہم پرووڈ ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں اور سنگل ریمیڈی استعمال کرتے ہیں.